السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد. حقیقت یہ ہے کہ جیسے قاری شبیر صاحب عثمانی صاحب اس اجتماع اور اس پروگرام کے کانفرنس کے میزبان ہیں، سچ بات یہ ہے کہ ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم بھی ان کی طرح میزبان ہیں. جو قرب و جوار سے تشریف لائے ہیں وہ بھی ہمارے مہمان ہیں، جو دور سے تشریف لائے ہیں وہ بھی ہمارے مہمان ہیں، علماء بھی، خطباء بھی اور سامعین بھی. بڑی مختصر سی انہیں دو تین باتیں ملی جلی ارشاد فرما دی ہیں. اب ساری باتوں کا اظہار تو ایسے رنگ میں نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ساری باتیں ہی آپ کہیں کہ جیسے قاری شبیر صاحب فرما رہے تھے ویسے پوری ہو گئی. ایک بات عرض کرتا ہوں، اس کو دکھ بھری کہہ لیں، اس کو مزاح کہہ لیں، رونے کی بات سمجھ لیں. ہم یہاں رہتے ہیں، قاری صاحب بھی ہیں، ختم نبوت کے بزرگ بھی ہیں، عالم والے مدرسہ احرار کے غریب لوگ بھی یہاں رہتے ہیں. جو علماء کرام چناب نگر سے باہر سے تشریف لائیں، چاہے وہ چلوٹ سے آئیں چاہے لاریاں سے آئیں، وہ بھی اس بات کو سماعت فرما لیں. میرے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، میرے پہ ملنے والا مجھے کہنے لگا کہ یہ مولوی کہتے ہیں کہ مرزائی کافر ہیں، ہم نے مان لیا. مولوی کہتے ہیں کہ مرزائی کافر ہیں، ہم نے مان لیا، لیکن سمجھ نہیں آتی. فرمائیں ان پڑھ آدمی ہے جس کو قرآن کا پتہ نہیں ہے، حدیث کا پتہ نہیں ہے، فقہ کا پتہ نہیں ہے، متفقہ علماء کے فتوے اور فیصلے کا پتہ نہیں ہے، آپ فرمائیں اس کو کیسے سمجھایا جائے؟ پڑھا لکھا آدمی ہے تو ہم بتا دیں، قانون جانتا ہے تو عدالت و قانون اس کے سامنے لائیں گے بھی وکیل صاحب سے اس سے کہو کہ یہ فلاں مسئلہ ہے. جو قرآن جانتا ہے، حدیث جانتا ہے، مسئلہ جانتا ہے، دین جانتا ہے، اس کو ہم سمجھا دیں گے. لیکن جو بالکل ان پڑھ ہے، مسلمان ہے، وہ کہتا ہے کہ تمہارے کہنے پر ہم ان کو کافر کہتے ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کافر کیسے ہیں. کلمہ پڑھنے سے آدمی جب کافر مسلمان ہو جاتا ہے تو یہ کلمہ پڑھتے ہیں. قرآن پڑھنے والا یہ نشانی ہے مسلمان ہونے کی، نماز پڑھنا یہ نشانی ہے مسلمانوں کی. وہ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ترجمے کرتے ہیں، کلمے پڑھتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں. ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ کافر ہے، کیسے کافر ہے. آپ فرمائیں اس آدمی کو کیسے سمجھایا جائے؟ ایک اگلی بات سماعت فرمائیں کہ سن 74 کا یہ دن 7 ستمبر، اس میں قومی اسمبلی نے کافر اقلیت قرار دیا مرزائیوں کو. قانون ہو جانے کے باوجود، قانون بن جانے کے باوجود بھی ہمارا پڑھا لکھا طبقہ اب بھی کہتا ہے کہ یہ مولویوں کی سازش تھی اور مولویوں نے دباؤ ڈال کر یہ مسئلہ یوں کروا دیا. ایک بڑے افسر ملاقات ہوئی، مسلمان ہیں، نہیں پتہ، اپنی مصروفیات میں مگن ہے. ملاقات میں کہنے لگا کہ یار کوئی ہے آپ کے پاس ایسی بات کہ یہ مرزائی کافر کیا ہوا ہے؟ تو سمجھے آپ کو بات کہ ایک ان پڑھ آدمی، وہ بھی اب 1908 میں مرزا غلام احمد قادیانی آجانی ہوا، اور اس سے پہلے 10 سال 12-15 سال پہلے علماء لدھیانہ نے قادیانیوں پر کفر کا فتویٰ دیا. اس سے لے کر پچھلی بات ساری کو چھوڑ دو، 1900 کہہ لو، 1900 سے لے کر 2000 تک، اب 23 سے آ رہا ہے، ایک صدی سوا صدی ہو چکی. لیکن ہمارا پڑھا لکھا آدمی بھی اور ان پڑھ بھی وہ اسی جگہ پر کھڑا ہے، اسی بات پر کھڑا ہے کہ مرزائیوں کے کافر ہونے کی سمجھ نہیں آئی. تو سمجھے آپ کو بات میں نے کیا کہا؟ میں اس لیے نہیں یہ کہہ رہا بار بار کہ آپ بھی یہ پکا کر جائیں کہ مولوی بھی کہہ رہا تھا کہ کافر ہونے کی سمجھ نہیں آتی. اور بھائی میں بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے دوستوں میں یہ ایک مستقل مسئلہ ہے. ایک دیہاتی آدمی، شہری آدمی دیہات میں گیا
اور وہاں جا کر کہنے لگا کہ یہ گھڑے کس بیل سے لگتے ہیں؟ یہ درخت پر لگتے ہیں یا بیل پر لگتے ہیں؟ کچھ ملی آپ کو بات نہیں سمجھ آئی؟ یہ گھڑا جو ہے، گھڑا، اب تو گھڑا بھی نہ فریجا ہی ختم ہو گیا معاملہ، لیکن کچھ لوگ شوقیت اور رکھتے ہیں۔ گھڑا یہ بیل پر لگتا ہے یا درخت پر لگتا ہے؟ آپ فرمائیں اس کو کیا سمجھایا گیا؟ وہ کہنے لگا یہ گڑ جو ہے، گڑ، یہ گڑ کیسے کس درخت کو لگتا ہے؟ کس درخت کا یہ پھل ہے؟ آپ اس کو گڑ کا سارا پروسیجر بتائیں، اس کے عقل میں یہ بات آئے گی نہیں، کیسے ہو سکتا؟ آپ کو ہم نے دیکھا، تربوز کو دیکھا، خربوزے کو دیکھا، اور کئی چیزیں دیکھی، بیل پر لگتی ہے، یہ درختوں پر لگتی ہے، یہ گڑ اتنا میٹھا سا کہاں سے نکلتا ہے؟ ایسے ہی چوچوں کا مربع ہے، نہ بات سمجھ آئی ہے نہ سمجھنے کی کوشش کی ہے، ایک ہی بات ہاتھ میں لیے پھرتے ہیں کہ ان کے کفر کی سمجھ نہیں آتی۔ بات تو جو میں نے کی اس سے ان پڑھ آدمی سے، وہ یہاں سنانے کے قابل نہیں ہے، وہ سنانے کے قابل، میں اس کو قرآن مجید کیسے اس کو سناؤں؟ فتاوی عالمگیری کے فتوی اس کو کیسے سناؤں؟ علماء کا متفقہ فیصلہ، ابو بکر صدیق کا یمامہ کی جنگ لڑنا، ان کی قیادت میں، ان کی خلافت میں، مسیلمہ کذاب کو فی النار کرنا، اسود انسی کو قتل کرنا، ان کا کیا قصور تھا؟ چور تھے، ڈاکہ ڈالتے تھے، کیا تھا ان کا قصور؟ ارحم الراحمین محمد رسول اللہ جیسی ذات نے اپنے جیتے جی اپنی نگرانی میں فیروز دولمی صحابی کو بھیجا کچھ ساتھیوں کے ساتھ کہ اسود انسی کو قتل کر کے آؤ، کیا قصور تھا اس کا؟ اب یہ کس کو سمجھائیں؟ کس بات کو سمجھائیں؟ کس رنگ میں سمجھائیں؟ بھائی دیکھیے، بات یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کسی کو اس مسئلے میں پریشانی ہے تو میں ایک بات عرض کرتا ہوں، علماء حضرات کی تنقید مقصود نہیں ہے، اور اس سے تنقید وہ سمجھے بھی نہ کوئی، اگر تشریف فرماؤ ہمارا بزرگ، ایک ہوتا پڑھنا، پنجابی دی گل ہے، ایک ہوتا کرنا، سمجھیے آپ کو بات، ایک پڑھنا ایک کرنا، ان دوسرے پڑھے لکھے لوگ آدھن، ایک علم اور ایک تجربہ، علم اور عمل، ایک علم اور ایک عمل، تجربہ۔ دیہاتی لوگ کہتے ہیں ایک پڑھنا تھے ایک کرنا۔ جو چوکی پر بیٹھا ہوا ہو، چوکی پر بیٹھا ہوا ہو تو اس کے پاس مختلف قسم کے لوگ آتے ہیں، ایسے بھی آتے ہیں جن کی جو ان کی درخواست ہے، وہ درخواست کرنے کے ان کے پاس الفاظ نہیں ہوتے، درخواست لے کر بات لے کر آ گیا پریشانی کی چوکی انچارج کے پاس، وہ کیا بات ہوئی، وہ ایسے ہو گیا ایسے ہو گیا، بات ہی نہیں کر رہا، وہ کیا کہنا چاہتا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو وہ چوکی والا اپنی سمجھداری سے اس کیس کو سمجھتا ہے، سمجھنے کے بعد پھر محرر کو بلا کر کہتا ہے کہ اس کی درخواست یوں لکھو، اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میری درخواست ہے، میں کیسے درخواست پیش کروں؟ وہ روز جا رہا ہے، میرے بھائی نے مجھے مارا ہے، مجھے اب شرم سے بات ہی نہیں کرتا کہ اس پر رپٹ درج کرو، بھائی ہونے کا احساس بھی ہے، اس کے مارنے کا، اس کی لڑائی کا احساس بھی ہے، سننے والا کوئی نہیں، چوکی انصارے سے یہ ساری باتیں کر رہا ہے۔ اب جو پوائنٹ ہے درخواست لکھنے کا، وہ چوکی انصارے جو ہے تو محرر کے ذمہ لگاتا ہے کہ اس کو یوں مسئلہ لکھو، یوں نہ لکھو کہ وہ میرا بھائی تھا، یہ ہے وہ ہے، اس کی درخواست یوں ہے کہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی۔ تو بھائی میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک صدی، سوا صدی گزر گئی، ہمارا پڑھا لکھا طبقہ بھی اور ہمارا ان پڑھ طبقہ بھی وہ اسی جگہ پر کھڑا ہے کہ کیا بات ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ مرزائی کیسے کافر ہیں۔ کافر اگر کلمہ پڑھ جائے تو وہ تو مسلمان ہو جاتا ہے، تو یہ تو باہر کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد کیسے کفر رہا؟ تو بھائی یہ ایک ایسی بات ہے، ہمیں فکر کرنا چاہیے ایسا۔ جن ہمارے بزرگوں میں جو پڑھے لکھے یہاں تشریف فرما ہیں، جو باہر سے آئے ہمارے مہمان،
جو تھوڑا پڑھے ہیں ان کو بھی اگر یہ خلفشاری ہو تو اس کا علاج کروانا چاہیے آپ کو. تجربے میں بعض باتیں آتی ہیں. کتاب علم حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے اور اس کے نفاذ کے لیے کچھ تجربے کی بھی ضرورت ہے. تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں بھائی، ایسے ہی مجھے کسی نے کہا بات ہی ختم کرنی ہے، وقت بھی جا رہا ہے. مجھے کسی نے کہا کہ تم ذرا بتاؤ کہ وہ آیات جو اب کہہ رہی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر گئے، جو آیات قرآن مجید کی یہ کہہ رہی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر تشریف لے گئے، جب آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں گے تو کیا یہ قرآن مجید کی آیات جو اب کہہ رہی ہیں کہ آسمانوں پر گئی ہیں وہ موجود ہوں گی یا مٹا دی جائیں گی؟ آ رہی ہے آپ کو سمجھ کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ آسمان پر گئے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ آسمان پر گئے ہیں اور عیسیٰ زمین پر آئے ہوئے ہیں. اب قرآن کو جھٹلاؤ گے کہ عیسیٰ کے آنے کو جھٹلاؤ گے؟ فرمائیں. کوئی سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ قرآن کہہ رہا ہے وہ آیت جو اب ہم پیش کرتے ہیں کہ آسمانوں پر تشریف لے گئے وہ قیامت کی صبح تک نہیں، عبدالآباد تک قرآن مجید اسی طریقے سے جنت میں بھی تلاوت کیا جاتا رہے گا. اس میں بھی وہ آیات تلاوت کی جائیں گی. عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے ہیں؟ آسمانوں پر تشریف لائے ہیں، لیکن وہ زمین پر آ گئے ہیں. اب کوئی قرآن مجید کی وہ آیت پیش کرے مولویوں کو کہ مولوی عیسیٰ علیہ السلام سے جا کر کہے کہ مولوی اب تک کہتے چلے آئے کہ عیسیٰ آسمانوں پر ہیں، تم کہتے ہو میں عیسیٰ ہوں زمین پر آ گیا ہوں، کیسے تمہاری بات مانے؟ قرآن کا مانے کہ تمہاری بات مانے؟ جی کوئی سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ یہ وہ بیماری ہیں جو بیماریاں ہمارے ان لوگوں نے جرثومے کی صورت میں، جیسے کرونا کرونا کیا تھا؟ لوگوں کے کہنے کے مطابق جرثومہ تھا جو چھوڑ دیا گیا، پوری کائنات کو اس نے لپیٹ میں لے لیا. اب یہ بھی کرونا سے زیادہ وائرس ہے کہ تم بتاؤ کہ قرآن مجید تو اب بھی کہہ رہا ہے کہ آسمانوں پر گئے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام نیچے میں تو میں نہیں مانیں گے، قرآن تو کہتے ہیں آسمانوں پر گئے ہیں. جی فرمائیں. اب اسی کی ایک بات سناتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں. میں نے اس کو بڑا سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ سمجھ نہ سکا. میں نے کہا اللہ کے فضل سے اللہ کا کرم ہوا. میں نے کہا دیکھیے بات سنیے، اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی حرمین شریفین کے حاضری کی، آپ کو مجھے اللہ پاک بار بار توفیق عطا فرمائے. کچھ آنکھ ہو جائے یار. میں نے کہا میں مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے میں نے آپ کو لکھا خط تھا. میں نے کہا میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوں، کیا کیا بہاریں ہیں. آپ کو لطیفہ سناؤں، ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھا، اس نے بتایا کہ فتو کی کہ وہ آدمی تھا، اس نے کہا وہ ہمارے علاقے میں ایک عورت تھی، وہ گئی حج پہ، اس کو جگہ ملی رہائش کی دور، وہاں سردی گرمی کا یوں معاملہ نہیں ہوتا جیسے ہمارا اس علاقے کا ہے، وہاں بڑی گرمی پڑتی ہے. ظہر کی نماز وہاں 1:30 بجے ہو جاتی ہے تقریباً، اور عصر کی نماز ہو جاتی ہے 4 بجے. تو اس وقت کتنی گرمی ہوتی ہے بھی آپ کو پتہ، گرمیوں میں رہائش اچھی دور تھی. تو وہ بیچاری ظہر کی نماز پڑھتی، پھر واپس جاتی، پھر عصر کے لیے آتی، پھر عصر کے بعد پھر واپس جاتی. گرمی پگھلانے والی گرمی. جب واپس آئی تو ہوتا ہے ایسے، لوگ پوچھتے ہیں مبارک ہو، تو لوگوں نے کہا اماں مبارک ہو مبارک ہو. مسجد نبی کے وہ نظارے، بیت اللہ شریف کا وہ طواف، وہ بتا رہی تھی، زمزم کا پانی دے رہی تھی، جو بھی آتا عورت مرد سبھی کو مبارک، خیر مبارک. ابھی بات بتا ہی رہی تھی کہ ادھر سے اندر بول لیا ہے مبارک دے نکل گئے. وہ ساری گل چھڑ دیتی ہو سکے میں کیا اس مولوی جو ہے نا مصیبت نو پا لیا راتی دیا ناتا پڑھ کے ٹھڑیاں مدینے دیا ہوائیں نہیں اتنے تک کار کمدا پیا نہیں سمجھ رہے. اے مولوی اس میں مصیبت نو پایا راتی دیا ناتا پڑھ کے مدینے دیا ٹھڑیاں ہوائیں نہیں اتنے تک کار کمدا پیا. دیکھو گزارش یہ ہے کہ اب یہ میں ساری باتیں آپ کو سنا رہا ہوں اور بات ختم بھی کرنا، علماء حضرات بھی تشریف لا رہے ہیں اور کچھ لا بھی لائے ہیں. تو وہ کہنے لگا کہ تجھے ہی سوال کہ تم ذرا بتاؤ، ہاں کہ قرآن مجید کی آیات تو کہیں گی کہ عیسیٰ آسمان پر ہیں،
جو تم اب پیش کرتے ہو، اور وہ زمین پر جب آئیں گی تو ایک آدمی قرآن اٹھا کر عیسیٰ کے پاس جائے گا کہ تم تو کہتے ہو میں عیسیٰ ہوں، قرآن کہتا ہے عیسیٰ آسمانوں پر ہیں۔ اب میں نے بڑا سمجھانے کی کوشش کی، وہ ہاتھ میں نہ آیا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے اور آپ کو اللہ پاک پھر دعا کیجیے، اللہ پاک مدینہ شریف کی حاضری کے نصیب فرمائے۔ میں نے کہا میں نے مسجد نبوی میں بیٹھ کر آپ کو لکھا خط کہ میں اللہ کے فضل سے مدینہ مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا ہوں، آپ کے لیے دعائیں کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ جہاں روضہ رسول آنکھوں کے سامنے ہے، اور کیا کمال ہے، دل کا سکون آ رہا ہے۔ اور وہ خط آپ کو میں نے پوسٹ کر دیا۔ خط پہنچا جہاں ہفتے کے بعد، 4 دن کے بعد، 5 دن کے بعد وہ آپ کے پاس پہنچا۔ آپ کو ملا ہی تھا خط، اور خط لے کر آپ جیب میں ڈال کر کسی کام کی غرض سے ادھر آگے مسجد حرار کی طرف۔ جب مسجد میں آپ آتے ہیں تو آگے میں بیٹھا ہوں، یہ سمجھ نہیں آتا۔ آپ خط نکال کر دیکھتے ہیں کہ یہ تو کہتا ہے میں مسجد نبی میں بیٹھا ہوں، اور یہ آنکھوں کے سامنے یہاں بیٹھا ہوں۔ آپ فرمائیں، میں نے کہا یہ خط جھوٹا ہے یا میں جھوٹا ہوں؟ آپ آئیں گے اور کہیں گے خط میرے پاس آپ کا لکھا ہوا ہے کہ میں مسجد نبی میں بیٹھا ہوں، ابھی مجھے ملا آج یا کل، جیب میں آیا ہوں تو یہاں بیٹھا ہوں۔ میں نے کہا میں تمہیں کہوں گا یہ لو زمزم کا پانی اور یہ لو کھجوریں، میں واپس آ گیا ہوں، وہ خط بھی اپنی جگہ پر سچا ہے، اور میں یہاں واپس آیا ہوں تو میں اس میں بھی سچا ہوں۔ تو سمجھے آپ کو بات؟ تو بھائی یہ مرض ہے، جیسے جسمانی مرضیں ہیں ایسے روحانی بھی مرضیں ہیں۔ تو آپ حضرات سے خصوصیت کے ساتھ جو ارد گرد میں ہمارے پڑھا لکھا طبقہ، جو ہمارے مہربان محبت والے پیار والے مسلمان ہمارا طبقہ یہاں بستا ہے، ان سے درخواست ہے کہ میں ایک جگہ پر بات کر رہا تھا، میں بات کروں ایک آدمی ہنسیں، نیچے منہ کر کے ہنس رہا ہے۔ بعد میں وہ کہنے لگا کہ میں ایسے ہی ہنستا تھا کہ یہی باتیں جو تم بتا رہے یہی ہمیں یہی کہتے ہیں۔ کئی لوگوں کے اندر دفن ہیں باتیں، لیکن جواب لینے سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ تو آپ حضرات اس پر توجہ فرمائیں، ہمارے یہاں کی انتظامیہ، ہمارے یہاں کے افسران، وہ سب اللہ کے فضل سے ہمارے بھائی مسلمان ہیں۔ ان میں سے اگر کسی کو کوئی پریشانی ہو تو بھائی جھاڑو دینے والے کو تم بلاتے ہو کہ نہیں کہ جھاڑو دے دو؟ افسران کی بات ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی بات ہے، بڑے لوگوں کی بات ہے۔ تم سب خود صفائی نہیں کرتے، جھاڑو والے کو نوکر کو بلاتے ہو، درجہ چہارم کے لوگوں کو بلاتے ہو، آؤ صفائی کر جاؤ، چائے پلا جاؤ۔ او بھائی سامنے درجہ چہارم کا ملازم ہی سمجھ لو، نہ ملازم سمجھو، چپراسی نہ سمجھو، ایک جھاڑو دینا نہ سمجھ لو۔ اپنے قدمیں بٹھا کے پوچھ لو مولوی صاحب اے گل ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تو ذرا سمجھا دو۔ جھاڑو والا تھوڑی صفائی کر جانا وہ تو تمہیں عیب کوئی نہیں ہے نہیں۔ اور اگر ہم آپ کی خدمت میں آ کر آپ ہمیں حکم فرمائیں، ہم آپ سے پانی نہیں پئیں گے، کچھ وصول نہیں کریں گے، آپ ہمیں اپنے پاؤں میں بیٹھائیں، پاؤں جوتیوں کی جگہ پر بٹھائیں، پھر آپ ہم سے پوچھیں، انشاءاللہ ہم آپ کو اتنی محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ، ہماری یہی عزت ہے کہ کوئی ہم سے یہ پوچھ لے کہ ختم نبوت کس کو کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہماری یہی عزت ہے کہ ہم سے کوئی پوچھ لے کہ تم کہتے ہو عیسیٰ آسمان پر جا رہے ہیں، جہاں گئے ہیں اور واپس آئیں گے، یہ عقل نہیں مانتی۔ ہم انشاءاللہ جی تمہارے ہی عقل میں عرض کریں گے اور تمہارا عقل ہی خود مان جائے گا۔ ہم سے خدمت لے لو، یہ نہ کہنا کہ کسی نے یہ آفر نہیں کی، مفت محبت کے ساتھ آپ کی ہمیشہ عزت کے ساتھ نام لیں گے، ہمیشہ آپ کا عزت احترام کریں گے، لیکن کوئی ہو ایک دو آدمیوں کے افسروں کے بغیر کسی نے یوں معاملہ نہیں کیا جیسے میں نے سارے پڑھے لکھے لوگ، نہیں ضرورت ہوگی ٹھیک ہے، لیکن ضرورت ہو پڑھا لکھا طبقہ، ملازم طبقہ، عام طبقہ، ذمہ دار طبقہ، کوئی کسی طبقے کا، ہم سب کو سرور کرتے ہیں اور ہم آپ کے خادم ہیں۔ آپ ہمیں جہاں جس وقت چاہیں ہمیں حکم فرمائیں، ہم حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی دینی اس کاغذ کو قاری صاحب کی اس کی کانفرنس کے قبول فرمائیں، جتنے لوگ آئے ہیں ان کے آنے کو قبول فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پروگرام کو ختم نبوت مدرسہ ختم نبوت کے بزرگوں کا پروگرام بھی ہونے والا ہے، اس کو مدرسہ حرار اسلام کے 11-12 ربیع الاول کا 2 دن کا پروگرام ہوتا ہے، وہاں جتنے لوگ آنے والے ہیں، جو آئیں مہمان عام خاص، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ
خیریت سے لائے، خیریت سے رہے اور خیریت سے واپس لے جائے، اور دنیا آخرت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے، قیامت کے دن حضور پاک کی شفاعت نصیب فرمائے۔